زبیر صاحب، آپ کا اس وقت ایز آف ناؤ آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم آپ کو کیا کہیں؟ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، جانے والے ہیں، ہنس رہے ہیں آپ آگے سے، سو کیا آپ کا سٹیٹس ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، سوال تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میں اس وقت جو اگر کہیں آفیشلی میں ایسوسیٹڈ ہوں، یہ جو ایک لارجر اپوزیشن الائنس بنا ہے جس کے چیئرمین محمود اچکزئی ہیں، جنرل سیکرٹری اسد کیسر ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، مصطفیٰ کھوکر اس کے وائس چیئرمین ہیں، میں ان کا اکنامک اسپوکس پرسن ہوں، بٹ ان کا حصہ ہوں ان کی لیڈرشپ کا۔ اس میں ایک جو خاص طور پر جو ریزن تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں یا ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک لارجر الائنس ہو جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں بشمول پی ٹی آئی کے، اور اس پلیٹ فارم سے ہم اپنی بیسکلی بات کریں، یا اس میں ہم ایک چیز جس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ، اور ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ، جو آپ نے شروع ابتدائی میں بھی کہا تھا کہ کیا طریقہ ہے، ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ۔ محمود اچکزئی از اے ٹاورنگ پرسنالٹی، نواز شریف کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ پیریڈ گزارا ہے، اور نواز شریف جو مجھے جب تک پتا تھا کہ بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے محمود اچکزئی کی، تو پھر ان کا کانفیڈنس ہے، پی ٹی آئی کو بھی کانفیڈنس ہے ان کی لیڈرشپ میں، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو، اختر بینگل وغیرہ کو، پھر ایک وہ ایسے صوبے سے بلانگ کرتے ہیں جو ابھی بہت برے طریقے سے سفر کر رہا ہے اور جس کو واپس مین سٹریم میں آنے کی ضرورت ہے، سو فار آل دوز ریزنز۔ اور لیکن میں بالکل ہم پی ٹی آئی کے جو تھنکنگ ہے یا ان کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، اس سے میں 100% متفق ہوں، اور عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے یا ان کے ورکرز کے حوالے سے جو بھی پچھلے 3 سال میں ہوا ہے، آئی تھنک میں اس میں شامل ہوں کنڈیم کرنے میں، اور شدید الفاظ میں کنڈیم کرنے کے۔ آج جس طرح علیمہ خان پر انڈے برسائے گئے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی سیاست میں یہ کب سے ہو گیا کہ آپ نے فزیکلی ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنا ہے اور پھر اپنی بات کو منوانا ہے یا ڈرانا ہے یا دھمکانا ہے؟ تو لیٹ پالیٹکس رن۔ ایک اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو پالیٹکس کرنے کی اتنی آزادی ہے جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہے، اور پاکستان مسلم نواز کو کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہے کہ جی وہ ایک چودھری بن کے بیٹھیں کہ جی کون پالیٹکس کر سکتا ہے اور کون نہیں پالیٹکس کر سکتا۔ سو میرے سمپتیز اور میرے تھنکنگ از الائنڈ ود پی ٹی آئی۔ اوکے، چلیں فیر انف، کافی چیزیں آج آپ نے کلیئر کر دی ہمیں۔ تو اس کا آپ کے خیال میں مطلب ابھی جس طریقے سے پی ٹی آئی والے جیسے جن کے پاس چیئرمین شپس تھیں یا جہاں جہاں پہ کمیٹیاں تھیں وہاں پہ انہوں نے وہاں سے ایگزٹ کر لیا، سو آپ کے خیال میں انہیں اسمبلیوں سے بھی ایگزٹ کر لینا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو، یا نہیں وہیں پہ رہنا چاہیے، یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ہی ایک سوال جڑا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا کیونکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جب حکومت گئی تھی پی ٹی آئی کی، تو آپ کے خیال میں انہیں نیشنل اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے تھا، وہاں سے میدان کھلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، یا آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس پہ؟ آئی تھنک یہ ایک بہت ایک ڈیفیکلٹ، اس وقت تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس وقت دیکھیں نا، آپ جتنا مرضی اس وقت پی ٹی ایم کو ایکیوز کرتے، اور آپ ظاہر ہے سیاسی مخالف تھے، آپ کو ایکیوز بھی کرنا چاہیے تھا۔ ایکیوز کرنے کا صرف ایک ریزن ہونا چاہیے تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اور پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی یہ تو نہیں ڈینائی کر سکتی تھی نا کہ ہمارے آئین میں نہیں لکھا ہوا، آئین میں تو بالکل لکھا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ کار بھی ہے، سب کچھ ہے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور ووٹنگ ہوگی، کیا پروسیس ہوگا، لیکن جو طریقہ کار تھا اس پر پی ٹی آئی کا موقف وہ جو امریکہ کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہونا چاہیے تھا، جو تھا بھی۔ میرا خیال ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان نے بہت بھرپور اٹیکس بھی کیے تھے، لیکن ان کو اسمبلی اس وقت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ یہ ایک بہت امیچور بات تھی کہ آپ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے چلے جائیں، اور ہائنڈ سائٹ میں تو خیر اور بھی سمپل ہے کہنا کہ جی اس سے کیا فائدہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں،
پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا پوائنٹ آف ویو سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کو جو پاپولیرٹی ملی تو وہ اسی قسم کے فیصلوں کی وجہ سے پاپولیرٹی ملے، اس میں بھی ایک حقیقت ہے. سو اٹس اے ویری ٹف تھنگ ٹو ڈیسائڈ کہ کیا ہونا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح پی ٹی ایم بنی تھی جب، تو اس وقت پی ٹی ایم جب بنی تھی تو مسلم لیگ چاہتی تھی کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ 2020 اگست ستمبر کی بات ہے جب پی ڈی ایم بنی تھی. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں استعفے دینے چاہیے. یہ نہیں تھا کہ کوئی پی ایم ایل این صحیح کہہ رہی تھی یا پیپلز پارٹی غلط کہہ رہی تھی. ایک اوپینین ہوتا ہے کہ زیادہ پریشر حکومت وقت پر کس طرح سے آئے گا، ریزائن کر کے آئے گا یا اسمبلی میں بیٹھنے سے آئے گا. سو اس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہی فائنلی پریویل کیا اور اسمبلی سے ریزگنیشنز نہیں دی گئی تھیں. تو میرے خیال سے اس وقت جب نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے تو وہ ایک ظاہر آئیڈیا تو یہ تھا کہ آپ پریشر ڈالیں گے 125 سے 130 ممبرز اسمبلی کے نہیں ہوں گے تو اسمبلی کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ آگے سے اتنے ڈھیٹ تھے کہ ان کو کوئی فکر تھی نہیں لیجیٹیمیسی کی. انہوں نے 10 الیکشنز کروائے ٹوٹل اس 16 مہینے میں. آپ کو پتہ ہے 3-4 مہینے بعد اکتوبر 2022 میں الیکشن کرائے تھے جس میں سے 9 میں عمران خان کھڑے ہوئے تھے اور وہ سارے جیت گئے تھے. تو جب ایک دفعہ یہ رزلٹ دیکھ لیا تھا تو انہوں نے باقی الیکشن ہی نہیں کرائے، سیٹیں ہی نہیں پوری کی نیشنل اسمبلی کی. اینڈ نیشنل اسمبلی واز رننگ وداؤٹ دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان. پتا 130 سیٹیں خالی تھیں تو کیسے وہ اس کی لیجیٹیمیسی تو تھی نہیں. اٹ ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ. ابھی زبیر صاحب ابھی جب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے 2 ڈیسیشنز جو ہیں، جی پلیز کمپلیٹ کریں آپ بات. میں جو پنجاب اسمبلی سے ریزائن کیا تھا، ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تھا یا کے پی ایس ایم، وہ بالکل صحیح تھا. وہ بہت زبردست پولیٹیکل موو تھا. اس کو بھی بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہ اس کا دیکھیں نا. اب عمران خان نے تو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ان کے پاس رائٹ تھا انہوں نے وہ اس کے تحت کیا، ڈیزالو کر دیا. کانسٹیٹیوشن کے تحت، آئین کے تحت 90 دن میں الیکشنز کروانے تھے، 90 دن میں الیکشنز نہیں کروائے گئے. ایک سنگین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی گئی اور ہر طرح سے اس کو روکا کیا ہے، انکلوڈنگ پاسنگ آف اے ریزولوشن ان دا نیشن. ابھی زبیر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نیشنل اسمبلی کو بھی چھوڑ دیں گے، تو یہ ڈیسیژن ہوگا نہیں ہوگا، یا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال پہ نہ کمیٹیز سے باہر آنا چاہیے تھا. اگین 2 رائے ہو سکتی ہیں، بٹ میرا خیال ہے، میری جو اسیسمنٹ ہے کہ اگر آپ باہر آ جائیں گے تو واٹ ول یو گیٹ. کیا میدان کھلا چھوڑ کے کر دیں گے کہ میدان کھلا چھوڑ کے اگر آ جائیں گے تو پھر وہ آپ پہلے بھی اس طرح کی غلطیاں کر چکے ہیں، دوبارہ اس طرح کی غلطیاں اگر کرے گی پی ٹی آئی تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن